السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہاری بہو جادوگرنی ہے اماں، کیسے اس نے آتے ہی ہمارے گھر میں ہماری ہی حیثیت دو کوڑی کی کر دی ہے، تم دیکھ رہی ہو نا۔ رخسانہ نے اپنے اندر کی حسد اور جلن اپنی ماں کو بھڑکاتے ہوئے کہا۔ چند روز ہی تو گزرے تھے شادی کو اور قدیر اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے کا سوچ رہا تھا، اور جب یہ بات رضیہ بیگم نے اپنی بیٹیوں کو بتائی تو وہ فوراً دوڑی چلی آئی تھی۔ تم دیکھتی جاؤ میں اس چڑیا کے پر کس طرح سے کترتی ہوں، رضیہ بیگم نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ معصوم زارا جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کی خالہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ حسد اور جلن کی آگ کیسے گھر کو کھا جاتی ہے، ایک دل دہلا دینے والی داستان۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے گھر والوں کی سب سے لاڈلی۔ امی ابو اس پر جان چھڑکتے تھے، لیکن ساتھ میں بھائی اور بابی بھی اس کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ابھی اس نے صرف BSc کیا تھا اور آگے پڑھنے کا ارادہ تھا کہ اچانک بیٹھے بٹھائے ہی اس کے کزن قدیر کا رشتہ اس کے لیے آ گیا۔ وہ ابھی سوچ بھی نہ پائی تھی کہ ابو نے اس سے کہا کہ بیٹا، قدیر دیکھا بھالا لڑکا ہے، تم میری اتنی پیاری اور معصوم بیٹی ہو کہ میں تمہاری شادی کسی غیر کے ساتھ کر کے تمہیں خود سے دور نہیں بھیج سکتا، اور پھر تمہاری خالہ تم سے بچپن سے ہی کس قدر محبت کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی قدیر کے ساتھ کر دوں، لیکن پھر بھی اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، کیونکہ زندگی تم نے گزارنی ہے بیٹا۔ زارا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ خود بھی امی ابو سے دور جانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے ابو کی بات سن کر چپ رہ گئی۔ نظروں کے سامنے ایک دم قدیر کا سراپا لہرایا، جو اچھا خاصا خوبصورت تھا اور اس کی طبیعت بھی بہت اچھی تھی۔ جب بھی خالہ امی ان کے گھر آتی تھی ہر وقت قدیر کی تعریفیں کرتی رہتی، جو گزشتہ 3 سال سے سعودی عرب میں اچھی جگہ پر کام کر رہا تھا، اور جب سے وہ باہر گیا تھا تب سے خالہ کے حالات ایک دم سے پلٹ گئے تھے۔ پہلے نیا گھر بنا اور پھر گاؤں ہونے کے باوجود ضرورت کی ہر چیز قدیر بڑے اہتمام کے ساتھ اپنا گھر چلا رہا تھا۔ ایک بہن کی شادی اس کے ابو اپنی زندگی میں کر گئے تھے، اور ان کی وفات کے بعد جب گھر کی ذمہ داری قدیر کے کندھوں پر پڑی تو اس نے اپنی 2 بہنوں کی شادی نہایت مناسب انتظامات کر کے کروائی تھی۔ لیکن رضیہ بیگم نے قدیر کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی تھی کہ یہ شادی رخسانہ اور نجمہ نے اپنی پسند سے کی ہے۔ اچھا خاصا عشق لڑانے کے بعد رضیہ زارا کو اس لیے بھی پسند کرتی تھی کیونکہ زارا باقی لڑکیوں کی طرح تیز ترار نہیں تھی اور گھر ہی گھر میں رہتی تھی۔ گھر بھر کی لاڈلی ہونے کے باوجود اس کی طبیعت میں جو نرمی اور خاموشی تھی، رضیہ ایسی ہی بہو چاہتی تھی تاکہ کبھی اس کا بیٹا اس سے دور نہ جائے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں قدیر کوئی لڑکی پسند کر کے اپنی مرضی سے شادی نہ کر لے، اس لیے جیسے ہی اس کی بہن فاطمہ کی بیٹی نے BSc کیا وہ فوراً اس کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ شبیر احمد نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی پھولوں کی طرح پالی گئی بیٹی کو کسی کے حوالے کر رہے ہیں۔ معصوم سی زارا اپنی آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب سجائے خوبصورت عروسی لباس میں جب اپنی خالہ کے آنگن میں اتری تو بے حد خوش تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح اپنی خالہ سے بھی بہت محبت کرتی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ بھانجی پر جان ہی لٹاتی تھی۔ سہاگرات پر شوہر قدیر نے جب زارا کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا، کیونکہ وہ سادہ سی لڑکی سجے سمرے روپ میں جیسے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ قدیر نے بھی پوری زندگی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور اپنی شادی کا اختیار بھی اپنی ماں کو سونپ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ پہلی ہی رات اس نے اپنا دل نکال کر اپنی بیگم کو سونپ دیا۔ ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پہنا کر قدیر نے زارا کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ وہ زندگی کی آخری گھڑی تک اس کا ساتھ نبھائے گا اور ہمیشہ اسے اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھے گا۔
مگر وہ دوسری لڑکیوں کی طرح اپنے سسرال کو سسرال نہ سمجھے، بلکہ اسے اپنا گھر سمجھ کر سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے اور اس کے گھر والوں کو ہمیشہ اپنا پن دے۔ اور زارا نے جھٹ سے اس سے وعدہ کر لیا، کیونکہ اس کی بھابیاں اس کی ساس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھیں، جو ہر موقع پر ہر رسم پر اپنی ہونے والی بہو کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی۔ بری زارا کی پسند کی بنائی گئی تھی، اور رضیہ بیگم بار بار بھانجی سے کہتی رہی کہ بیٹا، اگر تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں اپنی بہو کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ زارا اپنی خالہ کی باتیں سن کر بہت مطمئن اور خوش تھی۔ اگلی صبح بڑے چاؤ کے ساتھ زارا کو دوبارہ سجا سنوار کر بٹھایا گیا، اور پورے گاؤں کی عورتوں نے زارا کی منہ دکھائی کر کے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ بہو ہو تو رضیہ کی بہو جیسی۔ ولیمے پر آئے ماں باپ بھی بیٹی کی چہرے پر چمکتی ہوئی خوشی دیکھ کر بہت مطمئن تھے۔ بھائیوں نے بھی اپنی بہن کی نظر اتاری، بھابیاں بھی خوش تھیں کہ اکلوتی نند محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ لیکن ان سب خوشیوں کے بیچ میں کسی کے چہرے پر حسد اور جلن کے مارے سیاہ سائے لہرا رہے تھے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ قدیر کی بڑی بہن رخسانہ اور نجمہ تھیں، جو معمولی شکل و صورت کی حامل تھیں اور پھر بھی اپنے شوہروں کے گھروں اور دلوں پر راج کر رہی تھیں۔ شادی کے فوراً بعد وہ سسرال سے الگ تھلگ اپنی اپنی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن انہیں اتنی خوبصورت بھابھی کو دیکھ کر بس یہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں ان کا لاکھوں کمانے والا بھائی ان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، اور ان کی ماں ہر مہینے قدیر کی تنخواہ میں سے جو مناسب رقم ان بہنوں کو دیتی ہے، کہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ نجمہ نے رخسانہ کے کان میں جھک کر کہا، ذرا دیکھو تو صحیح، قدیر بھائی کو کس طرح مجنوں کی طرح اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب بھی ہماری عیاشی قائم رہ سکے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب وہ ہم بہنوں کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ رخسانہ نے نجمہ کی بات سن کر لمبی سانس لی اور پھر جلتی ہوئی نظروں سے زارا اور قدیر کی خوبصورت جوڑی کی طرف دیکھا۔ قدیر ایک ماہ کی چھٹی پر آیا تھا، دن پر لگا کر اڑ گئے۔ جب اس کی واپسی کا وقت نزدیک ہوا تو زارا کا دل کسی معصوم چڑیا کی طرح کانپنے لگا، کیونکہ قدیر کی سنگت میں اس کے لیے ہر دن عید جیسا گزرا تھا، اور خدا نے ان کے نکاح کی برکت سے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ اس لیے قدیر سے جدا رہنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے پانی کے بنا مچھلی۔ رضیہ نے بیٹے کے لیے اس کی پسند کے دیسی گھی کے لڈو بنائے تھے اور بھاگی بھاگی اسے کمرے میں دینے جا رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں سے زارا کے رونے کی آواز سنائی دی، اور قدیر بڑے لاڈ سے اس کو منا رہا تھا۔ ایک دم سے رضیہ کے اندر کی ساس بیدار ہو گئی اور وہ کان لگا کر سننے لگی کہ بیٹا اور بہو کیا باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات اخلاقیات کے دائرے سے بالکل باہر ہے۔ میری جان، اداس مت ہو، میں تمہیں جلد ہی اپنے پاس بلا لوں گا، بس میری مجبوری سمجھو، کام بھی تو ضروری ہے نا۔ دیکھو ابھی کتنی ساری ذمہ داریاں باقی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے سارے فرض پورے کر دوں، یا تو پھر ہم دونوں مل کر پاکستان میں رہیں گے اور یا پھر دونوں سعودی عرب میں ہی رہیں گے۔ تم پریشان مت ہو، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہو جائے گی، ورنہ میں تھوڑی زیادہ چھٹیاں لے کر آتا۔ آخر میں اس نے اپنی بیوی کو ہنسانے کی کوشش کی، اور زارا کی خوبصورت سی ہنسی سن کر رضیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جسے وہ بہت معصوم اور کمگو سمجھتی تھی۔ اس نے تو چند روز میں ہی اس کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بھلا اتنی جلدی بھی کوئی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے جتنی جلدی قدیر کر رہا تھا؟ رضیہ نے غصے سے دروازے پر ہاتھ مارا اور فوراً گھبرائی ہوئی زارا نے دروازہ کھولا تو ساس کا سرخ چہرہ دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ بیٹا، اگر تم اپنے بچپن سے نکل آئی ہو
تو اب ذرا گھر کی ذمہ داریوں پر بھی دھیان دے لو۔ تم میری بڑی بہو ہو اور مجھے تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ میرا بیٹا پردیس جا رہا ہے، میرے ساتھ اس کی من پسند چیزیں بنوانے میں ہی میری مدد کر دو۔ ماں کی آواز سن کر قدیر بھی اٹھ کر دروازے میں پہنچ گیا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ محبت سے پکڑ کر کمرے کے اندر کھینچ لیا۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ میں دیسی گھی کے لڈوؤں کا ڈبہ دیکھ چکا تھا۔ بیٹے کو دیکھتے ہی رضیہ نے اپنے چہرے پر بہت جاندار مسکراہٹ سجا لی تھی۔ زارا ساس کے رویے کو سمجھ نہیں پائی اور جلدی سے کچن میں بھاگ گئی۔ شام کے کھانے کی تیاری چل رہی تھی۔ اس نے بڑے دل لگا کر شوہر اور ساس کے لیے کھانا تیار کیا۔ تبھی رضیہ نے کچن میں آ کر اسے بتایا کہ کھانا کچھ زیادہ بنا لے کیونکہ اس کی بیاہی ہوئی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ زارا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ رضیہ اس کو کتنے عرصے سے گھورتے ہوئے کچن سے باہر نکلی ہے۔ رضیہ نے فوراً اپنی بیٹی رخسانہ کو فون کیا جو اس کی سب سے چہیتی بیٹی تھی اور اسے بیٹے اور بہو کی باتیں بتانے لگی۔ رخسانہ کو بھی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور وہ ماں کو تسلی دینے لگی کہ امی جی تسی پریشان نہ ہو، ہم مل جل کر اس چڑیل کا بندوبست کرتی ہیں، بس قدیر بھائی کو باہر جانے دو۔ شام کا کھانا بڑے اہتمام سے کھایا گیا۔ بھائی کو دکھانے کے لیے نندوں نے گھر پہنچتے ہی بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا اور خود بھاگ بھاگ کر دسترخوان لگانے لگیں اور پھر کھانے کے بعد برتن دھلوا کر چائے بنا کر لے آئیں۔ قدیر اپنی بہنوں کو بہت چاہتا تھا۔ وہ بہنوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا کہ اللہ نے اسے کتنا اچھا خاندان دیا ہے جو اس طرح مل جل کر پیار محبت سے رہتا ہے۔ زارا دن بھر کام کر کے تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تیرتے دیکھ کر قدیر نے اپنی ماں سے کہا، امی میں ذرا سونے جا رہا ہوں، صبح جلدی اٹھ گیا تھا، آپ لوگ بھی اب آرام کریں، کل رات کو میری فلائٹ ہے، پھر آپ لوگوں کی نیند بھی خراب ہوگی۔ اور بہنوں کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، تم لوگ بھابھی سے ملنے آتی رہنا، کہیں یہ نہ ہو کہ بھائی باہر جائے تو بھابھی کو بھی بھول جاؤ۔ بہنوں نے بھائی کے واری صدقے ہوتے ہوئے فوراً حامی بھری۔ کمرے میں پہنچ کر زارا نے احسان مندی سے قدیر کی طرف دیکھا جو صرف اس کے آرام کی خاطر اپنی ماں بہنوں کو جلدی چھوڑ کر اٹھایا تھا، ورنہ وہ بھی جانتی تھی کہ جب جب نندیں گھر آتی ہیں سب لوگ مل کر رات رات بھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ قدیر نے اپنا بازو کھول کر زارا کے سر کو اپنے کندھے پر رکھا اور پیار محبت سے اسے سمجھانے لگا کہ وہ گھر والوں سے مل جل کر رہے اور خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ یوں ہی پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے دونوں جلد سو گئے۔ صبح ناشتہ کر کے قدیر نے بائک نکالی اور ATM چلا گیا۔ زارا سب کا ناشتہ بنا کر کچن سمیٹ رہی تھی اور ڈرائنگ روم میں اس کی نند رخسانہ اور نجمہ ماں کے ساتھ مل کر زارا کی برائیاں کر رہی تھیں اور سائمہ بیزاری سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی ماں بہنوں کی یہی عادت پسند نہیں تھی کہ وہ دوگلا رویہ رکھتی تھی۔ اس کی نظر میں اگر قدیر زارا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا بھی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ اسے اپنے بھائی پر بھروسہ تھا کہ اگر وہ بیوی کو ساتھ لے بھی گیا تو گھر کے اخراجات اتنی ہی ذمہ داری سے پورے کرے گا۔ قدیر جب گھر لوٹا تو ماں بیٹیوں کی باتیں رک گئیں اور وہ منتظر نظروں سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ قدیر نے مسکراتے ہوئے 50,000 کی رقم نکالی اور ماں کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، امی یہ کچھ پیسے رکھ لیں، کچھ روز انتظامات سنبھال لیں، باقی جیسے ہی میری تنخواہ ملے گی میں گھر بھجوا دوں گا۔ 50,000 کا سن کر رضیہ کا منہ بن گیا۔ 3 بیٹیاں گھر پر آئی ہوئی تھیں۔ 50,000 میں سے وہ اگر بیٹیوں کو دیتی تو اس کے پلے کیا رہتا؟ تبھی قدیر نے کچن میں کام کرتی ہوئی زارا کو بلا کر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، زارا یہ تمہارا جیب خرچ ہے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو امی کو بتا دینا، یہ تمہیں لا دیں گی۔
زارا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ساس کی طرف، جن کے چہرے کے تاثرات اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہے تھے، اور پھر لفافہ پکڑ لیا۔ قدیر نے بہنوں سے کہا، آج کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے آرڈر کروا لوں گا۔ میں زارا کو اس کی امی سے ملوا کر لاتا ہوں، خود بھی خالہ سے مل لوں گا۔ رضیہ نے بجھے دل کے ساتھ بہو کو تیار ہونے کا کہہ دیا، اور قدیر بھی کمرے میں چلا گیا۔ بیٹا بہو جا چکے تھے اور رضیہ اور اس کی بیٹیاں غصے کے مارے تپی ہوئی تھی۔ سائمہ بہنوں اور ماں کی یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے آپ لوگ شکر کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی نے ابھی تو شادی میں اتنی رقم دی تھی، پھر بھی جاتے ہوئے مہینے کا خرچ دے کر جا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی سمجھیں، اب اس کی کمائی میں زارا کا بھی اسی طرح سے حصہ ہے جس طرح ہم سب کا۔ ویسے بھی ہم تینوں تو شادی شدہ ہیں، اگر ماں باپ خوشی سے کچھ دیں تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ کا شکر ہے ہم سبھی اپنے گھر میں خود مختار ہیں۔ سائمہ کی بات نے جلتی پر تیلی کا کام کیا، اور رضیہ نے غصے سے بیٹی کی طرف جوتی اٹھا کر پھینکی اور کہا، خبردار، اب اگر تم نے بھائی بھابھی کی سائیڈ کی بات کی، مجھے تو لگتا ہے بھائی کے کان تو نے ہی بھرے ہیں، ورنہ میرا بیٹا تو مجھ سے پوچھے بنا ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ بھلا 50,000 تو کوئی رقم ہی نہیں۔ جانے دے قدیر کو، میں زارا کا دماغ درست کرتی ہوں، دوبارہ کبھی بھول کر بھی قدیر سے پیسے نہیں لے گی۔ ماں کی بات سن کر سائمہ کا منہ بن گیا، اور اس نے فوراً شوہر کو کال ملائی کہ باسط مجھے گھر لے جائیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، بھائی رات کو جائیں گے تو میں رات کو چکر لگا لوں گی، اور فوراً اپنے گھر چلی گئی۔ شام ہوتے ہی زارا گھر لوٹی، پیکنگ وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ رات کو 12 بجے کی فلائٹ تھی۔ قدیر بیرون ملک چلا گیا اور زارا پیچھے رہ گئی۔ وہ پہلے ہی کم بولتی تھی، اب بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ اس کی خالہ کا رویہ بالکل سرد تھا، ہر روز مختلف ہیلے بہانوں سے زارا کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ زارا نے اپنی امی کو بتایا تو وہ زارا کا یقین کرنے کے بجائے زارا کو ہی سمجھانے لگی کہ بیٹا، پہلے وہ صرف تمہاری خالہ تھی، اب وہ تمہاری ساس بھی بن گئی ہیں، اور شاید تم کوئی ایسی بات کرتی ہو جس کی وجہ سے باجی تم سے ناراض ہیں، تو تم کوشش کرو کہ اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد زارا نے کبھی بھول کر بھی اپنی ماں کو یا باپ کو کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی۔ تھوڑا وقت گزرا تو پتہ چلا کہ زارا ماں بننے والی ہے۔ بجائے خوش ہونے کے، رضیہ کو یہ بات بہت بری لگی، اور اس نے رخسانہ کے ساتھ مل کر پلاننگ کی کہ اس سے پہلے قدیر کو کچھ معلوم ہو، یہ قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ رضیہ نے زارا سے کہا کہ جب تک 3 ماہ مکمل نہیں ہو جائیں وہ قدیر کو کچھ نہ بتائے، ایسے نظر لگ جائے گی، اور نہ ہی اپنی ماں کو کچھ بتائے۔ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی۔ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ قدیر جب بھی ویڈیو کال کرتا تو رضیہ کی کوشش ہوتی کہ وہ زارا کے قریب ہی رہے اور وہ اسے کچھ بھی بتا نہ پائے۔ قدیر جب تنخواہ گھر بھیجتا تو ماں ہمیشہ اسے کہتی کہ تم پیسے کم بھیجنے لگے ہو۔ وہ ماں کی یہ بات سن کر خاموش رہ جاتا، اور جب یہ بات کہتا کہ امی زارا کو بھی جیب خرچ دے دیں تو زارا سہم کر ساس کی طرف دیکھنے لگتی، کیونکہ ہر بار اسے ڈھیروں تانے سننے پڑتے تھے کہ جب سے وہ گھر میں بیاہ کر آئی ہے ہر چیز سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ قدیر بھی محسوس کر رہا تھا کہ زارا بہت اداس ہے۔ ایک روز رضیہ نے زارا کو دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا کر دے دی اور رخسانہ کو فون کر دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی بہت پہلے ہی یہ طے کر چکی تھی کہ زارا کو جان سے مار دیں گی، اور پھر ایسا ظاہر کریں گی کہ وہ خود ہی گھر سے کہیں چلی گئی۔ رخسانہ نے اپنے کزن کو بھی گھر بلا لیا جو لاہور میں کسائی کا کام کرتا تھا۔ نہ زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان لرزا۔ سگی خالہ نے ارمانوں کے ساتھ بیاہ کر لائی ہوئی اپنی ہی سگی بھانجی کی جان لے کر پھر اسے جانوروں کی طرح
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ طے یہ پایا تھا کہ ڈیڈ باڈی کو الگ الگ جگہ پھینکا جائے تاکہ ثبوت ہی ختم ہو جائیں۔ اچانک قدیر نے زارا کو کال کرنا شروع کر دی۔ رضیہ اور رخسانہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب اگر وہ کال ڈسمس کرتی یا پھر فون بند کرتی تو قدیر پریشان ہو جاتا، اس لیے انہوں نے کال آنے دی۔ وہ دونوں عورتیں اس قدر جلن اور حسد کا شکار تھیں کہ انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ایک جیتے جاگتے انسان کی جان لینے کے بعد انہوں نے اس کی میت کو بھی نہیں بخشا۔ یہ سب کر کے وہ شرمندہ نہیں تھے، بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ اب زارا کی میت کو گھر سے دور لے جا کر الگ الگ جگہ پر پھینکنا تھا۔ رخسانہ نے اپنے 15 سالہ بیٹے کو بھی نہیں بخشا اور زبردستی اسے اپنے کزن کے ساتھ بائک پر بھیجا تاکہ وہ معصوم زارا کے جسم کی اعضاء نالے میں پھینک کر آ سکے۔ یہ کام بالکل مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ کیا گیا تھا، اس لیے کوشش کی گئی کہ کسی کی بھی نظر میں ایسا کچھ نہ آئے کہ معاملہ مشکوک ہو جائے۔ انسان جب کسی جانور کو بھی قربان کرتا ہے تو عورتوں کے دل اتنے نازک ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتی، لیکن اس طرف کہانی ہی اور تھی کہ دونوں نے زارا کے ساتھ اتنی شفاقیت کرتے ہوئے بالکل بھی خوف محسوس نہیں کیا۔ طے یہ پایا تھا کہ میت کے دوسرے اعضاء اگلے دن یا رات کے کسی پہر شہر سے باہر جھاڑیوں میں پھینکے جائیں گے، تو انہیں گھر میں ہی چھپا کر رکھ دیا گیا جہاں پر زارا کی جان لی گئی تھی، اور پھر بعد میں اس پر ظلم ڈھایا گیا۔ اس کمرے کی حالت ابتر تھی۔ وہ رخسانہ جس نے کبھی نہ ماں کے گھر میں صفائی کی تھی اور نہ ہی سسرال میں، اس نے پورے گھر کو رگڑ رگڑ کر دھو ڈالا۔ ماں بیٹی بالکل شانت تھی۔ لاہور سے آیا رخسانہ کا کزن کچھ پریشان تھا۔ وہ سب سے زیادہ بری حالت رخسانہ کے بیٹے کی تھی، جو بچہ ہونے کی وجہ سے خوف زدہ ہو چکا تھا۔ قدیر مسلسل فون کیے جا رہا تھا زارا کے نمبر پر، پھر رخسانہ نے اپنی بھابھی کا فون بند کر دیا۔ دوسری طرف زارا کے گھر والے بھی عجیب سی بے سکونی کا شکار تھے۔ شبیر احمد کے دل میں بار بار ہول اٹھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بچی کسی مصیبت میں ہے۔ عام طور پر وہ دن میں کئی بار فون کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ بات کرنے کے عادی تھے، لیکن آج تو ان کا نمبر ہی بند تھا۔ پھر اچانک قدیر کا فون آیا تو وہ کہنے لگا، خالو جان، معلوم نہیں کیا بات ہے، زارا کا نمبر بند ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ آپ ایک بار گھر جا کر تو دیکھیں کہ سب خیریت ہے۔ اس وقت رات تھی۔ رات کے وقت شبیر احمد نے زارا کے سسرال جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اگلے دن صبح صبح وہ بیٹی کے سسرال پہنچ گیا۔ وہاں پر سب کچھ نارمل تھا۔ رخسانہ اور نجمہ میکے آئی ہوئی تھی۔ دمادوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی رضیہ بیگم خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ جب شبیر احمد نے جاتے ہی پوچھا، رضیہ باجی، زارا کہاں ہے؟ ہم کل سے فون کر رہے ہیں، اس کا نمبر بھی بند ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ رضیہ بیگم ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، ہمیں تو خود معلوم نہیں تمہاری لاڈلی بیٹی کہاں گئی ہمارے سروں پر خاک ڈال کر۔ میں تو کل دن میں رخسانہ کی طرف گئی ہوئی تھی، واپس آئی ہوں تو وہ مہارانی گھر پر ہی نہیں تھی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ اب اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی۔ میں تو بڑا مان کر کے اپنی سگی بھانجی کو بیاہ کر لائی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی گندی حرکت کرے گی۔ شبیر احمد کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ زارا سب کچھ کر سکتی تھی لیکن یہ نہیں۔ وہ اس کا باپ تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کتنی معصوم ہے اور ان کی بیٹی اور دماد ایک دوسرے کو کتنا چاہتے تھے۔ یہ بات ڈھکی چھپی ہوئی نہیں تھی، تو زارا کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ وہ فوراً زارا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ انہیں لگا شاید رضیہ نے زارا کو مار پیٹ کر تو بند نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، یہاں تک کہ ان کے دل نے کہا شاید زارا کسی صندوق میں بند تو نہیں۔ رضیہ بیگم یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی۔
اور فوراً قدیر کو فون کر کے کہنے لگی، اپنے سسر کو سمجھاؤ، کیا سوچ کر میرے گھر میں میرے مہمانوں کے سامنے تماشا کر رہا ہے، اور تمہاری لاڈلی بیوی گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ یہ سن کر قدیر کی حالت بری ہو گئی۔ اس نے شبیر احمد کو کہا، خالو میں کل ہی پاکستان پہنچ رہا ہوں۔ رضیہ بیگم نے شبیر احمد کو گھر سے نکالا تو وہ فوراً 15 پر کال کر کے پولیس کا انتظار کرنے لگے، لیکن پولیس نے بھی ابتدائی تفتیش کر کے رضیہ اور اس کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر مظلوم باپ پولیس اسٹیشن جا پہنچا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی غائب ہے اور مجھے پورا شک ہے کہ اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ اس طرح ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن قدیر پاکستان پہنچ گیا۔ پولیس ایک بار پھر رضیہ کے گھر پہنچی۔ جب پولیس والوں نے چند سوالات کیے تو رضیہ اور اس کی بیٹی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اور یہ دیکھ کر پولیس کو شک ہو گیا۔ جب گھر کی تلاش ہوئی تو بدنصیب زارا کی میت کے اعضاء ابھی بھی گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر رخسانہ کا بیٹا رونے لگا اور پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ انہی کی نشاندہی پر نالے میں پڑی ہوئی زارا کی میت کے کچھ حصے بھی برآمد ہو گئے۔ زارا کی ماں، بھابھی اور بھائیوں کی بری حالت تھی، لیکن شبیر احمد اپنی بیٹی کے مجرموں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا تھا، کیونکہ اس موقع پر کمزوری دکھانے کا مطلب تھا کہ اس کی بیٹی کو کبھی انصاف نہ ملتا۔ ماں بار بار رو کر کہہ رہی تھی، کاش میں نے اپنی بیٹی کی باتوں پر یقین کر لیا ہوتا اور بہن کی محبت میں اپنی آنکھیں بند نہ کی ہوتی۔ قدیر کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ پولیس ان تمام مجرموں کو تھانے لے جا چکی تھی اور کڑی تفتیش کے ساتھ انہیں سارے واقعے کی تفصیلات معلوم کی تو پتہ چلا کہ دونوں ماں بیٹی کسی کالے علم کے ماہر کی باتوں میں آ کر یہ گھناؤنا کام سر انجام دے چکی ہیں۔ جلن اور حسد سے بڑا کوئی جادو نہیں ہوتا، لیکن جہالت کی انتہا دیکھیں کہ صرف پیسے کی لالچ میں ان لوگوں نے ایک انسان کو نہیں بلکہ اس معصوم روح کو بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا، جو ان کے بیٹے کا اپنا خون تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے سسرال میں پریشان ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو بتانا بھی چاہتی ہے تو اسے یہ کہہ کر اگنور نہ کریں کہ سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہونے سے پہلے ایسے سانحات کو جنم دیتی ہیں، اب کیے گئے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی انسانی جان کا کوئی نیم و بدل ہوتا ہے۔ کاش یہ افسوس اور احساس اس کی زندگی میں ہی کر لیا جاتا۔ آج کی کہانی میں کم سے کم الفاظ میں سانحہ سہال کوٹ کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اسے کہانی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور انہیں ایسے بے رحم اور